أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری قمری کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ساتھ ہوا چاہتا ہے. آج محرم کی پہلی شب ہے، اور اگر خدا وند کریم کی توفیقات اور اہل بیت علیہم الصلاۃ کا لطف اور عنایت ہمارے شامل حال رہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حب الہی اور کربلا کے عنوان سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ یقیناً اس سال کا محرم الحرام گزشتہ تمام محرموں سے مختلف ہے، اور آپ تمام یقیناً مستحضر ہیں کہ بالآخر دنیا میں ایک وبا، ایک پینڈیمک سچویشن موجود ہے کہ جس کے حوالے سے اگرچہ نظریات مختلف ہوں اور ہم
کوئی دقیق نظر نہ دے سکتے ہوں، اس لیے کہ مختلف ویوز موجود ہیں۔ یہ ویوز بھی موجود ہیں کہ یہ واقعاً کوئی بیماری ایسی ہے، پھیل رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے پر وہ ویوز بھی موجود ہیں کہ جن کی نظر میں یہ کوئی عالمی سازش ہے، ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے جس کے پیچھے کچھ طاغوتی اور استعماری ہاتھ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے ہمارا، نہ ہم اس کو بحث کو چھیڑنا چاہتے ہیں، فعلاً اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ واقعاً کوئی ایسی چیز ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش درکار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالآخر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور دین ان مسائل میں بہت واضح سٹینس رکھتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں احتیاط ممکن ہو، دین ہم سے یہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ لہذا ہر وہ جگہ جہاں احتیاط ممکن ہے تو جو ممکنہ احتیاط ہے اس کا رعایت کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاموں کو ہم نے انجام دینا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان حضرت کا ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ عاشوراء، عزاداری، محرم، جلوس، زیارات، نجف سے لے کر کربلا تک پیدل چلنا، یہ سارے کے سارے ایونٹس آٹومیٹکلی ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں ٹرین کرتے ہیں، آٹومیٹکلی ہمیں سسٹمائز کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے فالو کرنا ہے۔ لہذا ہم اپنی قوم پر یہ پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ حسینی قوم انشاءاللہ جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں، عزاداری سے متعلق ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے ساتھ کمپلیٹ کوآپریشن کرے گی، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو مکمل طور پر فالو کرے گی، حکومت کے بتائے ہوئے، ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے اصولوں کو پوری طرح سے فالو کرے گی، اور نہایت ہی نظم کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ قوم ثابت کرے گی کہ حسینی کیسے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، دین کیسے افراد کی تربیت کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظر آپ پر لگی ہوئی ہے، اور آپ کا چلن، آپ کا طریقہ کار، آپ کا رفتار، آپ کا کردار حسینی کردار بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ نے ایک منظم قوم ہونے کا ثبوت دنیا کو دے دیا، کیوں پوری دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں، ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب کے ایونٹس سامنے آ رہے ہیں، ان کی بے نظمی، ان کی بے تربیتی، بعض کا معطل ہو جانا، بند ہو جانا، یہ ضعف کی علامت ہے۔ لیکن آج مومنین کے دل میں محرم کی جتنی تڑپ موجود ہے، آپ کا نظم، آپ کا مرتب طریقے سے چیزوں کو فالو کرنا، آپ کے مذہب کی، آپ کے دین کی تربیتی ڈائمنشن کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ لہذا this is the time کہ جس میں آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ حسینیت کتنا نظم دینے کا دین ہے، اور حسینی کتنے منظم اور مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم اس ذریعے سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا میں اسی پلیٹ فارم سے پیغام دیں گے کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور خدا نے ہم سب کو توفیقات دی، نہ صرف مجالس میں بلکہ انشاءاللہ محرم الحرام سے متعلق جو جلوس ہیں ان کے اندر بھی ہم
اسی نظم، اسی ترتیب، انہی تمام چیزوں کو پراپرلی فالو کرنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم کتنی تربیت یافتہ، کتنی تعلیم یافتہ اور کتنی منظم قوم ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے گا۔ چند ایک گزارشات، چونکہ آج پہلی شب ہے، اپنے موضوع سے متعلق چند ایک ابتدائی باتیں مقدماتی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ آج جو ڈسکشن کا سکیچ میں آپ کو دوں گا، کوشش میری یہ رہے گی کہ پورے ایام میں، پورے عشرے میں جو مجالس ہیں ان میں اس کی رعایت کروں اور اپنے موضوع سے باہر نہ جاؤں۔ موضوع ہے ہمارا حب الہی اور کربلا۔ ربط کیا ہے وہ گفتگو سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں جو چونکہ آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی لہذا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے انتخاب کیا ہے، اور اسی آیت کی ذیل میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت ابتدائی طور پر ایک ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور یقیناً اس کی جو تفصیلی مطالب ہیں وہ آئندہ آنے والی گفتگوؤں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ کہیے۔ انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا اس کی میں۔ قرآن کلام الہی ہے، پروردگار کا کلام ہے، اور پیغمبر واسطہ ہیں اس کلام کو پہنچانے کے لیے انسانوں تک۔ یعنی اللہ پیغمبر کے ذریعے سے اپنے کلام کو انسانوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن کا لحن آپ کو معلوم ہے، تقریباً زیادہ تر قرآن نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن اپنی گفتگو کے لیے پیغمبر کا سہارا لیتا ہے۔ اے نبی آپ کہیے۔ دیکھیے پیغمبر وسیلہ ہیں، اس میں کسی کو کوئی، تمام عالم اسلام ایک متفق ہے، پیغمبر کے واسطے سے، تھرو پیغمبر، تھرو دس پروفٹ، یہ ساری وحی، یہ ساری ریولیشن ہم اور آپ تک پہنچی ہے۔ تو ریولیشن پہنچانا کس نے ہے؟ پیغمبر نے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے آج سوچئے گا کہ جب پیغمبر نے ہی پہنچانی ہے تو کچھ اسپیسیفک مقامات پر جا کر قرآن کیوں کہتا ہے قل آپ کہیے؟ ڈیفرنس ہے نا بھئی، وہی تو پہنچانی ہی پیغمبر نے ہے، تو پھر کیوں بعض مقامات پر قل کہا جاتا ہے؟ یہ ایک مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ دیکھیے عربی میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جملے کی جو ساختار ہے، جملے کا جو اسٹرکچر ہے، وہ مطلب میں فرق کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثلا یہی جملہ یوں کہا جا سکتا تھا، ان تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم ہو اللہ سے محبت کرنے والے۔ ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ لہن کیا فرق پیدا کرتا ہے یوں کہنے میں اور ویسے کہنے میں؟ ان کنتم تحبون اللہ و ان تحب اللہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا، کسی کے پیچھے آنا، فالو کرنا۔ سوال، یہاں پر اطاعت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ جبکہ میں اور آپ متوجہ ہیں کہ قرآن کئی مقامات پر پیغمبر کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اتباع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ، محبت کرنے والے ہو پس میری اتباع کرو۔ جواب کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمان یا بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ یہ ایک اجمالی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کچھ سوال میں نے اسی گفتگو کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک سوال تمام گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ پہلا سوال، محبت سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک سوال۔ عربی میں مادے بہت ہیں، لیکن جو خاص طور پر ہم اردو میں جس کو محبت کہتے ہیں، انگلش میں جس کو لو کہا جاتا ہے، یہ معنی پہنچانے کے لیے عربی میں 3 مادے خاص طور پر، بلکہ 4 مادے خاص طور پر استعمال ہوئے، جن میں سے 3 کو قرآن نے خاص طور پر استعمال کیا۔ وہ 4 مادے کون کون سے ہیں؟ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے حب، جس سے محبت کا لفظ ہے، جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے اس سال کی گفتگو کا۔ دوسری چیز ہے مودت، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے ود، جس سے لفظ ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الودود۔ تیسری چیز ہے ولایت، جو لفظ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہوا ہے۔ ولایت بھی محبت کو کہتے ہیں، دوستی کو کہتے ہیں۔ اور چوتھا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن نے استعمال نہیں کیا، وہ ہے عشق۔ یہ مادہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے، اور ہماری نظر میں محبت اور عشق ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں تو شاید ان چاروں لفظوں کا معنی ہماری زبان میں ایک ہی ہے، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ قرآن نے کیوں عشق کے مادے کو استعمال نہیں کیا، اس کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ روایات میں استعمال ہوا ہے، قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اب سوالات پہلے دن اس لیے بنا رہا ہوں آپ کی ذہنوں میں، تاکہ جو کویسچنز، جو کوئریز میں آپ کی خدمت میں آج بناؤں گا، انشاءاللہ پورے عشرے میں انہی کوئریز کے تحت بہت سارے سوالات اپنے اور آپ کے لیے حل کروں گا۔ Now the very first question is, what is the difference between محبت، مودت and ولایت؟ چونکہ یہ تینوں مادے قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں وہ آیات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا کہ جہاں پر ورنہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ آپ جانتے تینوں مادے قرآن نے استعمال کیے ہیں، تو اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ محبت میں، مودت میں اور ولایت میں فرق کیا ہے۔ کیوں؟ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا، کسی حد تک ڈفرنس بیان کروں گا۔ کیوں سمجھنا ضروری ہے اس ڈفرنس کو؟ تاکہ ہمیں سمجھ سکیں اس بات کو کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں دین میں۔ آیا ہم محب ہیں؟ آیا ہم واقعاً مودت کرنے والے ہیں؟ آیا ہم واقعاً مولائی ہیں، ولایت رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ 3 مختلف درجات ہیں، اور عرض کروں گا محبت پہلا درجہ ہے، مودت دوسرا درجہ ہے، اور ولایت تیسرا اور آخری درجہ ہے، تو جب تک پہلا درجہ حاصل نہیں ہوگا دوسرا پاسبل نہیں ہے۔
اور پھر تیسرے کی تو گفتگو ویسے ہی ختم ہو جاتی. لہٰذا اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دینی اعتبار سے سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. کیا واقعاً ہم مودت کرنے والے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے واقعاً ہم اپنے آپ کو ولائی مولائی کہہ سکتے ہیں، یا ابھی تک یہ باتیں صرف زبان کے اوپر ہیں؟ تو ہمیں بحث کی ابتدا کہاں سے کرنی پڑے گی؟ محبت سے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبت ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے. پھر اگر محبت کی کچھ اقسام ہیں تو اس آیت میں اللہ کون سی محبت کی بات کر رہا، اور پھر انشاءاللہ ایک سٹیج پر آ کر میں ایک بحث یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اشارہ آج کر رہا ہوں. وہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا ایک ایسی لامحدود ذات ہے، انفائنائٹ ذات ہے، جس کے سارے کمالات انفائنائٹ ہیں، اور اس کی انفینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کی ذات کے لیے صدق نہیں کرتی. لہذا خدا کا جو اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ الغنی. غنی کا معنی کیا ہے؟ غنی کا معنی یہ کہ پروردگار پوری کائنات سے غنی عن العالمین، ساری چیزوں سے مستغنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس چیز کی وجہ سے خدا کے لیے وہ حالات جو ہم اپنے لیے تصور کرتے ہیں خدا کے لیے صدق نہیں کرتے. لہذا خدا بہت سارے چیزیں جو ہمارے اوپر صدق کرتی ہیں خدا کے لیے نہیں کرتی. ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ یہ ہم ہیں جو محبت کرتے ہیں، جنہیں کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کی محبت، کسی کی دشمنی، کسی کی دوستی، کسی کا بغض، یہ ہمارے لیے تو صدق کرتا ہے. خدا ان تمام صفات سے ماورا ہے. اب جب خدا ماورا ہے تو فوراً سوال پلٹ کر ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر جب خدا یہ کہتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تو اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیا واقعاً اللہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اسے کوئی چیز اچھی لگے، اسے کوئی چیز بری لگنے لگے؟ بحث ہے، اصول میں خاص طور پر کی جاتی ہے. کہاں کی جاتی ہے؟ جب ہم احکام میں آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے واجب کیوں ہے. مثلا نماز کو اللہ نے کیوں واجب کیا؟ اللہ نے روزوں کو کیوں واجب کیا؟ اللہ نے فلاں حکم کو کیوں واجب کیا؟ کسی چیز کو اللہ نے حرام کیوں قرار دیا؟ کسی چیز کو اللہ نے مستحب کیوں قرار دیا؟ کسی چیز کو اللہ نے مکروہ کیوں قرار دیا؟ تو جب یہ بحث کی جاتی ہے تو اس میں ایک بحث یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مصلحت شدیدہ جہاں پائی جاتی ہے وہاں وجوب ہے. تو کہا مصلحت تو اس کے لیے ہوتی ہے جو محتاج ہو، جو کمزور ہو. خدا نہ محتاج ہے نہ کمزور، تو پھر خدا کے لیے ان چیزوں کا معنی کیا ہے؟ اور اگر خدا یہ ظاہر کرنا چاہے کہ میری مصلحت کس چیز میں ہے تو اس کے وجود سے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا. یہ سخت مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں آج اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ آیا جب میں خدا کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کو دوست رکھتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو کیا واقعاً میری یہ محبت خدا تک پہنچ بھی رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور پھر پلٹ کر اگر خدا مجھ سے محبت کرنا چاہے گا تو خدا مجھ سے محبت کرے گا کیسے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب ہم کوشش کریں گے اس عشرہ محرم میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. لہذا سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ کیا ہے؟
اپنے موضوع کی شناخت. ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ جب ہم نے کہا حب الہی تو حب الہی کا معنی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ذہن میں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس معنی کو کلیئر کرنے کے بعد ہم اس مرحلے میں داخل ہوں گے جہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس واسطے سے اللہ ہم سے کلام کرتا ہے وہی واسطہ اس کی پسند اور ناپسند کو بیان کرنے کا بھی ہے. خود اللہ ماورا ہے اس چیز سے، لیکن چونکہ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم اور لطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس نے جسے خلق کیا ہے اسے کمال تک پہنچائے، تو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے یہ پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. تو جس کے ذریعے سے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے وجود کا پتہ مجھ تک پہنچاتا ہے، اسی ذریعے سے اللہ اپنی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ اپنے غضب کا بھی اظہار کرتا ہے. اور پھر مشکل کیا ہے انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا. ہم انسانوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا خارج میں، ظاہر میں اس کا پریکٹیکل نہ مل جائے، ہمیں اس چیز کا اندازہ صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. مثلا آپ نے جو چیز آج تک کتابوں میں پڑھی ہے کسی شہر کے بارے میں، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ کو اس شہر سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک مرتبہ اگر آپ نے اس شہر کو دیکھ لیا تو پھر اس سے متعلق احساسات آپ کے وجود میں پیدا ہو جائیں گے. میں یہاں سے بیٹھ کر جتنا حلوہ حلوہ کہتا رہوں آپ کا منہ اس وقت تک میٹھا نہیں ہوگا جب تک آپ وہ حلوہ چکھ نہیں لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف محبت کہنے سے محبت ہوتی نہیں ہے. جب تک محبوب نظر نہ آ جائے، محبوب کی کوئی پرچھائی نظر نہ آ جائے، اس وقت تک میں انسان کسی چیز سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اپنے پروردگار سے محبت کرنی ہے تو میرے سامنے کوئی ایسی پرچھائی ہونا ضروری ہے کہ جس سے میں، ایسا آئینہ میرے لیے ہونا ضروری ہے کہ جس آئینے سے میں خدا کے عکس کو دیکھ سکوں، میں خدا کے وجود کا احساس کر سکوں، وہ میرے لیے خیال سے نکل کر حقیقت بن سکے. ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے. تو پس ہم نے اس چیز کو تلاش کرنا ہے. قرآن نے بھی اشارہ کر دیا، ہمارے پاس قرآن نے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ تم اگر محبت کرنا چاہتے ہو تب بھی وہ آئینے موجود ہیں، اگر تم مودت کرنا چاہتے ہو تب بھی وہ آئینے موجود ہیں، اگر تم ولا کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تب بھی وہ آئینے موجود ہیں. لہذا فرمایا جس نے ہم سے محبت کی اس نے خود بخود خدا سے محبت کر لی. جس نے ہم سے محبت کر لی. لہذا اب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں جو رہتا ہے وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سوال کو آنسر کروں، ایڈریس کروں. وہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے؟ کیا کریں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت، ابھی میں لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ثابت کروں گا، اگر اہل بیت اللہ سے محبت کا راستہ اور واسطہ ہیں، یعنی کیا؟ اللہ سے، اب یہ سوال آتے ہیں، کیا اللہ سے ڈائریکٹلی محبت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا کیا میں واقعاً اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن محبت کا پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ ایک سوال. یا مجھے واسطہ چاہیے، اور جو واسطہ چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ محبت میں اس سے کروں
لیکن میری اس سے محبت خدا سے محبت پر منتہی ہو. ختم کہاں ہو؟ خدا سے محبت پر. تو اگر ایسا کوئی واسطہ موجود ہے، میں نے عرض کیا، یا ہے یا نہیں، اگر ہے اور اہل بیت وہ واسطہ ہیں تو پھر اہل بیت ہیں کہاں؟ کیسے؟ میں نے اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے؟ یہ جو عبادات ہیں ان کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے؟ آیا ان دونوں میں کوئی کنیکشن موجود ہے یا نہیں؟ تو کنیکشن آج شیئر کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور ولایت اہل بیت، یہ تینوں قرآن سے ثابت ہیں. اور ہمارے ہاں شیعوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں امام شافعی کا ایک شعر پڑھ کر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جیسے ہمارے نزدیک قرآن میں اہل بیت کی محبت واجب ہے، اسی طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب ہے، واجب. اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلا جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اب ہمارے بہت سارے افراد اور خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا صاحب اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا؟ ہر وقت مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ عرض کروں گا، اس کا فائدہ بھی عرض کروں گا. یہ بھی بتاؤں گا کہ اہل بیت کی محبت کہاں کہاں اور کیا کیا کام آتی ہے، اور محبت اہل بیت ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے. انشاءاللہ یہ موضوع رہے گا، اور اسی میں انشاءاللہ ہم کربلا کے تناظر میں بھی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امام شافعی کا مشہور شعر ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں آپ کی محبت کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اللہ نے. کفاکم من عظیم الفخر انکم، اور آپ کی عظیم فخر کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بس اہل بیت کی محبت اور عبادت کے درمیان میں کنیکشن آپ کو سمجھ میں آ گیا. اہل بیت کی محبت میں اور عبادت کے درمیان میں کنیکشن یہ ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آج یہ جو میں نے سٹرکچر آپ کی خدمت میں بیان کیا، آنے والی جتنی بھی گفتگو ہے وہ اسی سٹرکچر کے اندر میں کوشش کہوں گا رہے، اور جو کویسچنز میں نے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں انہی کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان ایام میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. محبت اہل بیت علیہم السلام، علماء عرفاء ایک مشہور معروف جملہ کہتے ہیں، اور غالباً بعض روایت بھی اس جملے پر ناظر ہیں کہ اگر قرآن نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا حکم دیا قرآن سے، یہ جو محبت اہل بیت ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہمارے سامنے بعض آیتیں ایسی لے کر آئی جاتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے سوا نہ کسی کو پکارو، میرے سوا کسی سے محبت نہ کرو. تو ان آیات کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اہل بیت کی محبت اور مودت اور ولایت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے. اس وجوب کے بعد یعنی روایات کے اور علماء کے جملے کیا ہیں، اگر اس کے بالعکس اہل بیت پر ظلم کرنے کا حکم دیا جاتا تب بھی شاید اہل بیت پر اتنا ظلم نہ کیا جاتا جو محبت واجب کرنے کے بعد کیا گیا.
اہل بیت نہ صرف محبت الہی کا معیار ہیں بلکہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان اور اللہ کے غضب کا معیار بھی یہی. عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت. یہاں امیر شام کے واصل جہنم ہونے کی خبر پہنچی اور وہاں ولید نے فوراً قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور مسجد میں جا کر امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو طلب کرو. دونوں ہی مسجد میں ہیں. قاصد نے جب دونوں کو جا کر اطلاع دی کہ آپ کو بلایا ہے تو دونوں متوجہ ہو گئے کہ بات کیا ہو سکتی ہے. لہذا قاصد کے جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے امام سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے دونوں کو ابھی فوراً مکہ نکل جانا چاہیے، ولید کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور یہ کہہ کر اس نے اس پر عمل بھی کیا اور خفیہ راستے سے مکہ چلا گیا. جانا امام نے بھی مکہ تھا، لیکن حسین میں اور عبداللہ ابن زبیر میں فرق یہی. امام چھپ کر نہیں گئے ہیں. آپ ولید کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن اب کربلا کی بنیاد ڈل رہی ہے، لہذا کربلا کے جو پلرز ہیں، کربلا کے جو ستون ہیں، ان کے بغیر حسین آگے نہیں بڑھ رہے. گھر تشریف لائے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، امام سجاد علیہ السلام کو، حضرت عباس علیہ السلام کو، ان سب کو بنی ہاشم کے اہم افراد کو جمع کیا اور مشورہ کیا. جب یہ طے پایا کہ ولید کے پاس جائیں گے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اکیلے مت جائیں بلکہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر جائیں. بنو ہاشم اپنے مخصوص لباس میں اپنی ابا میں تلواروں کو رکھے ہوئے امام کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ولید کے دربار تک آئے. امام نے دارالامارہ کے باہر ٹھہر کر کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، گفتگو کروں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم بے دھڑک اندر آ جانا. یہ ہدایات دے کر امام اندر تشریف لے گئے. میں زیادہ اس تفصیل گفتگو میں نہیں جاؤں گا کہ جب ولید نے خط سنایا اور امام نے جواب دیا، تمام چیزوں کو حسین علیہ السلام نے ایک جملے میں خلاصہ کیا: مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. اسی دربار میں مروان بن حکم کہ جس شخص کو اور جس کے باپ کو پیغمبر نے لعنت کر کے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، موجود. یہ کہتا ہے کہ اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے دوبارہ نہیں آئیں گے تیرے ہاتھ میں، یا بیعت لے لے یا سر اتار لے. بس جیسے یہ جملہ امام کے کانوں میں پڑا، امام نے پلٹ کر جواب دیا، اور جب امام نے جواب دیا تو امام کی آواز بلند ہوئی. حضرت کے لہجے کا بلند ہونا تھا. بنی ہاشم اپنی تلواریں نیام سے نکالے اور تکبیر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ دارالامارہ میں داخل ہوئے، امام کو چاروں طرف سے گھیرا اور بحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا. بس عزادارو، جب بھی تاریخ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً عصر عاشور کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے. آج حسین مدینہ میں آواز بلند کر رہے ہیں تو جوان آ کر حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر بحفاظت گھر پہنچا رہے ہیں. لیکن 10 محرم کو حسین عصر کے وقت باقاعدہ استغاثہ بلند کر رہے ہوں گے، آواز لگا رہے ہوں گے، حل من یغیث
حل من یغیث المغیثنا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ تو عزادارو یہی لاشیں کربلا کی ریت پر تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہوں گے مولا آج ہمیں اللہ سے اجازت دلائے تو ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے حالات کے پیش نظر حکم دیا، قافلے کی تیاری ہونا شروع ہو گئی۔ بس عزادارو حسین نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یہاں پر قافلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں حسین بار بار قبر پیغمبر پر جاتے ہیں، بار بار گریا کرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، گھر لائے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، دوبارہ پیغمبر کی مرقد پر جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارے حسین کے لیے نانا کے مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب حسین گئے ہیں تو ایک مرتبہ روتے روتے امام کی آنکھ لگی، حالت خواب میں امام نے دیکھا کہ پیغمبر بھی آئے ہیں، جناب زہرا اور علی بھی آئے ہیں، اور عجب حال ہے، فرما رہے ہیں حسین تم میں اور اب ہم میں بہت زیادہ وقت باقی نہیں بچا ہے۔ بس میرا مولا متوجہ ہوا یہاں واپس آ کر، اب جب انتظامات کو دیکھا تو رات کی تاریکی میں بھی قناتیں لگا کر پورے علاقے کو بند کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد اہل بیت کی مخدرات نے سوار ہونا ہے، اہل بیت کی خواتین نے سوار ہونا ہے، اس لیے چاروں طرف پردہ لگا دیا گیا۔ رات کی تاریکی کے باوجود بھی ارے کوئی اندر داخل نہ ہو جائے، پردہ باقی رہنا چاہیے۔ ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہونا شروع ہو گئی۔ بس آخر میں ایک بی بی جب اس کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے نوجوانوں میں سراسیمگی سی پھیل گئی، اور بنی ہاشم کے جوان کسی نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ ابا کے دامن کو اٹھایا، کسی نے آگے بڑھ کر بازوں کو تھاما، کسی نے آگے بڑھ کر اپنا گھٹنا حضرت کے لیے طے کیا، اپنا زانو طے کیا کہ حضرت پیر رکھ کر سوار ہو جائیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے جو اتنی عظمت کے ساتھ سوار ہوا چاہتی ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ارے عقیلہ بنی ہاشم ہے، علی کی علی بیٹی ہے، زینب کبرا ہے، اب سوار ہوا چاہتی ہے۔ ارے اتنے عزت و احترام تھے، میری بی بی کو سوار کرایا گیا۔ بس عزادارو 11 محرم کی صبح تھی، زینب جب ساری بیبیوں کے ہاتھوں کو باندھ چکی تو اس کے بعد اپنی سواری کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا ارے جب مدینہ سے چلی تھی تو کتنے احترام کے ساتھ زینب کو سوار کرایا تھا، آج نہ سر پر چادر ہے، نہ محمل ہے، نہ ہودج ہے، نہ عماری ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ارے ایک بیمار زنجیر سنبھالا نزدیک آیا، وہ بھی اماں آج تمہیں سید سجاد سوار کرا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شب جمعہ ہے، شب ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے بھی عزادار ہیں اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے بار الہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دشمنان عزادار، دشمنان عزاداری سید الشہداء کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمیں صحیح معنی میں حق عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شب جمعہ ہے، بار الہ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں کل مومنین و مؤمنات کو بار الہ جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا